ایران میں رات گئے متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، کنارک، کرمشاہ اور جاسق میں متعدد دھماکے ہوئے۔ امریکہ کی ایران میں تازہ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ امریکی عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملہ نہیں کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت تقریباً مفلوج ہو گئی۔ تازہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو صرف چند ٹینکرز ہی آبِ ہرمز سے گزر سکے۔ متعدد جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلے سمندر میں کھڑے ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ حرم امام رضا کے اطراف کی گلیوں اور سڑکوں پر سوگواروں کا جم غفیر، سوگواروں کا گریہ و زاری۔ شہید کا جسد خاک تہران سے جلوس کی شکل میں قم لے جایا گیا، جہاں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پھر عراق کے شہر نجف اور کربلا میں بھی جنازہ پڑھایا گیا۔ مشہد میں آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنئی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچایا گیا۔ ARI نیوز کی ٹیم ناظرین کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خلیجی اور عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب سے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران اور قطر کے وزیر خارجہ کا بھی رابطہ ہوا۔ قطری وزیر خارجہ نے آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی۔ کہا اس طرح کی کارروائیوں سے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ عباس عراقچی کے ترک اور عمانی وزیر خارجہ سے بھی رابطے، خطے میں کشیدگی اور آبِ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ کوئی شک نہیں دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے۔ مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، اس فتنے کو کچل کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے۔ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ کہا ریاست کی رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. بھارت سنداس معاہدے کو فوری اور مکمل بحال کریں۔ پانی کو بطور احتیاط استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشین وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کروشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ تعلقات کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ملکوں میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا پاکستان سے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ پاکستان کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ کروشین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
کہا پاکستان کا دورہ باعث اعزاز ہے، کروشیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم ساگدار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، علاقائی صورتحال، خطے میں جنگ بندی کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ ساگدار نے کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ پاکستان اور برطانیہ کے علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them. دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ میں سمٹ سے خطاب۔ کہا جرائم پیشہ افراد نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ جرائم کی بے خونی کے لیے ہمیں جدت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی۔ انتونیو گوتریس نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس دونوں پاکستانی حکومت اور آپ کے اعلیٰ حکمران کی تعریف کی، کیونکہ پاکستانی حکومت ثالثی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے جنگ کے دوران بہت اچھا ثالثی کا کردار نبھایا۔ ٹرمپ اور جے ڈی وینس پاکستانی حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے لندن میں تعینات ترجمان کی آوائی نیوز سے گفتگو۔ مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا آپ نے ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلی رکھنا ہوگی۔ نیٹو ملک متفق ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ نیٹو میں امریکہ کا کردار جاری رہے گا، مگر یورپ اور کینیڈا اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں گے۔ امریکہ فوجی ساز و سامان بھیجنے کو تیار، مالی اخراجات یورپ کو ادا کرنا ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اہم منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر منصوبے پر غور کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے امیر کراچی کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا کراچی کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس سال بارشیں کم ہوں گی، لیکن جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے۔ اس سال پنجاب میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بارشیں معمول سے کم، ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مانسون کے تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا یورپ میں ہیٹ ویو سے کافی اموات ہوئی، اپنے بزرگوں، خواتین اور بچوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روکیں۔ پوٹوہار ریجن اور پنڈی میں کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے، بارشوں کی بر وقت پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو مکمل فعال کر رہے ہیں۔ مریم نواز بتائیں اسکولوں کو آؤٹ سورس کیوں کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر پہلے ہی کام کر رہا ہے، حکومت کیا کرے گی؟ عوام سے مفت تعلیم کا حق چھین لیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بھاول نگر میں جلسے سے خطاب۔ کہا بجٹ تعلیم اور صحت کے بجائے جہاز پر لگ رہا ہے، عوام باہر نکل آئے تو حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حافظ نعیم کی وفاقی حکومت پر بھی تنقید۔ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتوں نے آئی پی پیز کو پروموٹ کیا، لیوی ختم کر کے پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ بغاوت تو بہت
بڑا لفظ ہے. صاحب حسین کے خلاف بغاوت بنتی تھی نا, بغاوت والی بات تو آئی گی نہیں. خالد مقبول صدیقی کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے نا, میں جہاں بٹھاتے ہیں مجھے, جو مجھے تقریر کراتے ہیں, یار میں سیکنڈ آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. تو دنیا کو پتا ہے, ہمیں ہی نہیں پتا, ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے. تو اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہی ہے. بغاوت بہت بڑے لیڈر کے خلاف بنتی ہے. خالد مقبول صدیقی ایک پریس کانفرنس کی ماں تھی. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پارٹی میں خالد مقبول کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے, مجھے پارٹی کی چیزیں ٹی وی سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں, ایسے گھر نہیں چلتے. میرٹ پر الیکشن کرا کے چیئرمین بنیں گے تو مجال ہے کوئی سوال اٹھائے. مستقبل میں پارٹی کا چیئرمین ہوں گا یا نہیں, اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا. ہماری کوئی دشمنی نہیں, قوم کے خلاف بانے گئے تو ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. پاک بحریہ اور پی ایم ایس کا 24 گھنٹے میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن. ڈوبنے والی کارگو کشتی میں سوار 20 افراد کو بچا لیا. کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھر جا امارا کے قریب ڈوب گئی. پی این ایس حنین نے بروقت پہنچ کر تمام پاکستانی شہریوں کو بچا لیا. سیکنگ ہیلی کاپٹر اور پی ایم ایس اے کے ڈیفینڈر جہاز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. کشتی ارماڑا سے 32 ناٹیکل مائل جنوب میں ڈوب گئی تھی. شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا طیارے میں سوار عملے کے 5 اراکین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان, فرسٹ آفیسر فیصل محمود, انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے. اہل خانہ شدت غم سے نڈھال. کراچی کی عدالت نے اینکر مرید عباس قتل کیس میں مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی. عدالت کا بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے وسعہ کو ادا کرنے کا حکم. اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا. فون آیا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے. وہ اسی طرح بھاگا, پہنچا تو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. میں نے فوری طور پہ اٹھایا, بائک پہ بٹھایا, ادھر آئے کہتے کہ ایکسپائر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا. میں نے کہا پہلے کوئی نشان. لاہور کے علاقے چرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے بچے کی لاش برآمد. بچے کے والد کے مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے پوسٹ مارٹم اور فورینسک رپورٹ میں حقائق سامنے آئیں گے. بچے کے گلے پر نشان ہے, تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا. 12 سالہ بچی اپنی دیگر 2 بہنوں کے ہمراہ گھر سے ٹیوشن سینٹر گئی تھی. لاہور میں ریس لگاتی گاڑی کی 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر, نوجوان جاں بحق 2 زخمی. فوٹیج میں سفید رنگ کی 2 گاڑیوں کو ریس لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. تھانہ شمالی چھاونی نے مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق سبحان اپنے 2 ایان کے ہمراہ موٹر سائیکل پر مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا. ریس لگاتی گاڑی کو لڑکی چلا رہی تھی جس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. سبحان ایان اور دوسری موٹر سائیکل پر سوار ابو بکر کو اسپتال پہنچایا گیا. سبحان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. ایان اور ابو بکر زیر علاج ہیں. میرپور خاص میں عامل کی 2 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی. ایک لڑکی جاں بحق, دوسری تشویشناک حالت میں حیدرآباد کے اسپتال منتقل. عامل رامو کوہلی گرفتار, ساتھی کی تلاش جاری. پولیس کا کہنا ہے ایک لڑکی اپنی ناراض والدہ کو گھر لانے کے لیے کزن کے ہمراہ عامل رامو کوہلی کے پاس گئی. ملزم نے دونوں کو نشہ آور شربت پلایا اور ساتھی کے ہمراہ زیادتی کی. جاں بحق لڑکی کا پوسٹ مارٹم جبکہ دوسری لڑکی کا میڈیکل کرا لیا. لڑکیوں کی عمریں 13 اور 14 سال ہیں. ایبٹ آباد میں گاڑی کھائی میں جا گری. حادثے میں 16 بچوں سمیت 18 افراد زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ نواں شہر کے قریب پیش آیا. زخمی بچوں کا تعلق ہری پور سے ہے. اسپتال منتقل کر دیا. بچے فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے. چین کے شہر شنجیانگ میں جوتوں کی فیکٹری میں خوفناک حادثہ ہوئی. 28 افراد جان سے گئے, متعدد جھلس کر زخمی. گراؤنڈ فلور سے بھڑکنے والے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا. مزدوروں نے شعلے سے بچنے کے لیے چھت پر پناہ لی. کئی چھلانگ لگانے کی کوشش میں دم توڑ گئے اور شعلے ٹھنڈے کرنے میں سینکڑوں فائر فائٹرز نے جان لڑائی. آتش گیر مواد کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی. صدر شی جن پنگ کا واقعے پر افسوس کا اظہار. تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے تعین کا حکم دے دیا.